اسلامی تعلیمات کے مطابق ہاتھ سے شہوت مٹانا، جسے خود لذتی یا مشتزنی بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں اس عمل سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ فطری اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے یعنی نکاح کے اصول کے خلاف ہے۔ مشتزنی کے بارے میں قرآن کی رہنمائی: قرآن کریم میں اس عمل کا واضح طور پر ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن عمومی اصول دیے گئے ہیں جو جنسی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے علاوہ جائیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں مشتزنی کو غیر فطری عمل اور حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے 2 طریقے بتائے ہیں: نکاح کرنا، شادی۔ اگر نکاح ممکن نہ ہو تو روزہ رکھنا، کیونکہ روزے شہوت کو کمزور کرتے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو جھکانے اور شرم گاہ کو مضبوط رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو نکاح نہ کر سکے اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہیں۔ مشتزنی کے اسلامی فقہی احکام: اسلامی فقہ میں اس مسئلے پر مختلف آرائیں موجود ہیں۔ حرام، ناجائز۔ اکثر علماء کے نزدیک مشتزنی حرام ہے، کیونکہ یہ غیر فطری اور غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ اس رائے کی بنیاد جو وہ سورۃ المومنون کے مذکور آیت پر حدیث کی روشنی میں ہے کہ یہ انسان کے جسم اور روح پر منفی اثر ڈال سکتی ہے اور شہوت کو بڑھاوا دے سکتی ہے اور مکروہ یا ناپسندیدہ۔ بعض علماء کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص زنا یا کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس کرے تو وہ مشتزنی کو کم درجے کے گناہ کے طور پر اختیار کر سکتا ہے، تاکہ وہ زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچ سکے۔ اضطرار کی حالت: اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہو تو بعض علماء نے مشتزنی کو اضطرار، مجبوری کی حالت میں جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ یہ آخری حل ہو۔ مشتزنی کی سزا: اسلام میں مشتزنی کے لیے کوئی خاص جسمانی سزا حد مقرر نہیں کی گئی، کیونکہ یہ زنا جیسا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تاہم اخلاقی سزا: یہ عمل روحانی اور اخلاقی طور پر انسان کو کمزور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ توبہ کی ضرورت: مشتزنی کرنے والے کو اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے عمل پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی نقصانات: یہ عمل صحت، ذہن اور ایمان پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ علماء نے اسے ایک غیر صحت مند عادت قرار دیا ہے جو انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مشتزنی سے جو ہے وہ بچنے کے طریقے: اسلامی تعلیمات کے مطابق شہوت پر قابو پانے کے لیے کچھ خاص اہم اقدامات ہیں۔ سب سے پہلا کہ نکاح کی طرف توجہ دیں۔ نکاح خواہشات کو جائز اور فطری طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسرا کہ روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو شہوت کو کم کرنے کا ذریعہ بتایا ہے، اور اپنے جو ہے وہ خیالات کو پاکیزہ رکھیں۔ گندی تصاویر، فلمیں اور دیگر فحش مواد سے پرہیز کریں جو انسان کی شہوت کو بڑھا سکتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ کثرت سے دعا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور مصروف رہیں۔ فارغ وقت میں نیک اعمال کریں اور خود کو جو ہے وہ تعمیری کاموں میں مشغول رکھیں تاکہ شہوت کے خیالات کا موقع نہ ملے۔ دوستوں اور ماحول کا انتخاب: نیک اور پرہیزگار دوستوں کے ساتھ رہیں اور ایسے ماحول سے بچیں جو شہوت کو بڑھاوا دیں۔
مشت زنی کرنا اسلام میں ناپسندیدہ اور گناہ کے قریب ہے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے نکاح، روزے اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر کوئی اس عمل میں مبتلا ہو جائے تو اسے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔